حضرت ابو الاسد بہت بڑے صوفی گزرے، درویش تھے. ابو علی سینا سائنسدان، ان کا مرید، بڑے بڑے لوگ ان کے مرید. محمود غزنوی عقیدت مند، لیکن حضرت کی زوجہ کی طبیعت میں کچھ تلخی تھی. توجہ ہے میری بات؟ اگر نوجوان میری آج اس بات پہ، شادی شدہ نوجوان اس بات پہ تھوڑا غور کریں گے تو انہیں نا دل ٹھنڈا کرنے کا موقع ملے گا. میں اتنا باعمل تو نہیں ہوں، لیکن لگتا ضرور ہے کہ یہ بات ذہن میں آئے گی نا آپ کے تو کچھ فائدہ دے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص مصر سے ملنے گیا یا یمن سے ملنے گیا. اس نے 2-3 مہینے کا سفر کیا. حضرت کے دروازے پہ دستک دی، تعریف سن کے آیا. دستک دی تو اندر سے بی بی صاحبہ بولی، اماں جی کون ہے؟ طبیعت میں تلخی تھی. کون ہے دروازے پہ؟ نے کہا اماں جی میں حضرت کا عقیدت مند ہوں، تو بڑی دور سے آیا. تو اماں کہنے لگی تجھے بھی کوئی کام نہیں جس طرح انہیں کوئی کام نہیں، فارغ ہے تو بھی؟ کہتا ہے میں تو بڑا ذہن میں زاویہ بنا کے آیا تھا، ذائچہ سارا ٹوٹ گیا. کہا چلے اماں جی میں اب آ گیا ہوں تو مہربانی کریں بتا دے کہاں ہے. تو کہنے لگی وہ جنگل میں 10-12 فارغ لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوں گے، اللہ ہو رہی ہوگی، تو بھی چلا جا گئی اور اب دروازہ نہ کھٹکھٹانا. وہ کہتا ہے کہ وہ میرے اندر سے وہ بات تو نکل گئی. میں نے کہا جس شخص کا گھر میں کوئی حال نہیں، میں نے کیا عقیدت کرنی ہے، لیکن چلو آیا ہوں تو مل لیتا ہوں. کہتے میں جنگل کی طرف منہ کیا، شام ہو گئی تھی. میں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن کرکانی شیر پہ بیٹھے ہوئے، شیر انہیں گھر چھوڑ دیا. میرے اندر سے پھر بدگمانی نکلی. میں نے کہا دیکھو زوجہ قابو آتی نہیں، شیر پہ قبضہ کیا ہوا. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ کمال دیتا ہے. ترمذی کے لفظ ہے اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے. مومن کس سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے. فإنه ينظر بنور اللہ، بے شک وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. فرماتے ہیں میرے دل کی بات جان گئے اور فرمانے لگے شام ہو گئی تھی، اللہ اللہ کرتے. تو شیر مجھے کہنے لگا حضرت جی کو جانور تکلیف نہ دے، میں آپ کو گھر چھوڑ آتا ہوں. اور پھر فرمانے لگے میری بیوی بستر کی بڑی پاک ہے، پردے کی بڑی پابند ہے، غیر محرم کی جرت نہیں ہوں میرے گھر کا دروازہ پھلانگ سکے گی، کھانا بھی وقت پہ دیتی ہے، بچوں کا خیال بھی کرتی ہے، بیچاری مجبور ہے، اس کی زبان میں تلخی ہے، اگر میں نے چھوڑ دیا نا تو کوئی رکھے گا نہیں، رسوا ہو جائے. میرے بچوں کی ماں ہے، کہاں ٹھوکریں کھاتی پھرے گی. اور پھر فرمانے لگے سنو یہ جو میں شیر پہ بیٹھا ہوں تو اپنی بیوی کی وجہ سے بیٹھا ہوں. کہنے لگا حضور وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میں اس بد زبان سے حسن سلوک کرتا ہوں تو اللہ نے یہ بے زبان مخلوق میری فرما بردار بنا دی ہے. بھائی تو تھوڑا سا حوصلہ کر، تھوڑا صبر کا مظاہرہ کر، اپنے گھر کو بچا. اور اگلی بات بزرگوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، بوڑھے ناراض نہ ہو جائیں پر مجبوری ہے، کچھ باتیں ضروری ہے کرنی پڑتی ہیں. کبھی بھی خامد کو مرد کے خلاف، مرد کو عورت کو خامد کے خلاف، اور خامد کو اس کی عورت کے خلاف کبھی بھی غلط بات نہ بتائیں. ہم نے جملہ کہہ کے گزر جاتے ہیں، انہوں نے اکٹھے رہنا ہوتا ہے، ان کی زندگی عذاب بنی رہتی ہے. نہ کہیں. ابن حجر اسقلانی حدیث لائے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص لعنتی ہے جو بیوی کو مرد کے خلاف اکساتا ہے یا مرد کو بیوی کے خلاف اکساتا ہے، وہ لعنتی. ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو کہیں تیرا خامد تیرے حق میں اچھا ہے. نہ بچی کی اماں اچھا مشورہ دیتی ہے، نہ بچے کی اماں الا ماشاءاللہ. گھر ٹوٹتا ہے. گھروں کے اندر امن رہے گا تو معاشرے کو خوبصورت لوگ ملیں گے، اچھے لوگ معاشرے کو ملیں گے، اچھی فضا قائم ہوگی، اچھا طریقہ کار وضع ہوگا، اچھی چیزیں مارے وجود میں آئیں. خدا را اس بات پر ضرور غور فرمائیں. جو ہمارے زیادہ ساتھ ہوتے ہیں نا، غلطیاں بھی انہوں نے ہی کرنی ہوتی ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں انہیں آپ کو معاف بھی نہیں کرنا پڑتا. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے خادم کو. اگر آپ آفیسر ہیں تو اپنے ملازم کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اہل خانہ کو. معاف کسے کرنا پڑتا ہے؟ اپنے شاگردوں کو، ارادت مندوں کو، دوست احباب کو، اپنوں کو معاف کرنا ہوتا ہے. کسی کے ساتھ آپ کا کئی دفعہ دوست آ جاتے ہیں میں عمرے پہ جا رہا ہوں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کر دینا، تو میں کہتا ہوں مجھ سے آپ کیا معافی مانگیں گے، آپ ادب سے مل کے چلے جاتے ہیں. جن کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے ان سے معافی مانگیں. جو زیادہ قریب رہیں گے غلطیاں بھی تو وہی کریں گے نا، جو روز مانتے ہیں، کسی وقت سستی بھی دکھاتے ہیں. تو معاف تو کرنا ہوتا ہے اپنوں کو.
ایک خاص بات کروں آپ سے، بیٹیوں کو معاف نہیں کرنا پڑتا، معاف بہو کو کرنا پڑتا ہے۔ کر کے تو دیکھو نا یار، ایک معیار ہے بیٹی کے لیے، وہ بیاہ کے کسی جگہ گئی ہے، اس کی شکایت آئی ہے، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، یہ جواب بنائیں بہو کے لیے۔ اگر وہ غلطی کرے، اس کی ساس شکایت کرے، اس کا خاوند شکایت کرے، تو یہ بہو کے لیے بولیں کہ ابھی بچی ہے، سیکھتے سیکھتے، یہ بہو کے لیے بات کریں کہ بچی ہے، سیکھتے سیکھتے، یہ بہو کے لیے ضرورت ہے اس کی۔ بیٹی کے لیے تو اس کی ضرورت، بیٹی غلطی کرے تو اس کے وکیل بن جاتے ہیں۔ ساری زندگی ساس سسر اپنی بیٹی کے وکیل رہتے ہیں اور اپنی بہو کے جج بنے رہتے ہیں۔ اس کے لیے فیصلے سناتے ہو، اس کی وکالت کرتے ہو، یہ بیٹی نہیں کسی کی، اس کے جج بن گئے ہو، اس کے حق میں فیصلوں کا اعلان ہے، اس کے لیے وکالتوں کا اعلان ہے۔ چھ معنی دارت مسلمان کا یہ اخلاقی رویہ نہیں ہوتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سبق دیا ہے، جو قریب رہنے والے ہیں انہیں تو معاف کرنا ہے، دوسرے کو تو معاف کرنا ہی نہیں پڑتا، اپنوں کو ہی تو معافی کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ اپنوں نے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو بعض گمانوں سے بھی بچا کرو، بہت سارے گمانوں سے بچو، بعض گمان بھی گناہ ہے۔ ٹھنڈی سوچ رکھے، اچھا سوچے، ضروری تو نہیں کہ وہ دو بندے جو سامنے کھڑے ہو میرے خلاف ہی بات کر رہے ہیں، وہ ضروری ہے، ان کو اور کام کوئی نہیں میرے علاوہ، میں کیوں یہ سوچتا ہوں؟ بری سوچ نے ہمارا کوئی دوست نہیں رہنے دیا، ہمارا کوئی تعلق والا نہیں رہنے دیا بری سوچ نے۔ ہر شخص ہی ہمیں برا لگتا ہے، ہر شخص، خدا را غور فرمائیں۔ لیکن نا اماں بچے کو پیدا کرتی ہے، پالتی ہے، جوان کرتی ہے، خود بہو لے کے آتی ہے، پھر وہی اماں اگر 10 منٹ اپنے بیٹے کو اب اس کی بیوی کے پاس سے اٹھا کے لاتی ہے نا کہ بیٹے ادھر آ 2 منٹ میری بات سن، تو بہو سوچنے لگ جاتی ہے میرے خلاف ہی پراپیگنڈا ہو رہا ہے۔ بھئی وہ پہلے دن ملاقات ہوئی ہے، اس کا بیٹا ہے، اس نے جنا ہے، اس نے پالا ہے، تجھے پال کے تیرے خلاف ہی بات کرنی تھی۔ اس نے اپنے گھر میں مثبت سوچ کو پروان چڑھائے، مثبت سوچ۔ اور جہاں تک ساس کا تعلق ہے، ہم تو بچپن سے بچی کو کہتے ہیں کہ ساس ظالم ہوتی ہے، کہتے نہیں ہم، جب تو جائے گی سسرال تو لاگو پتہ جائے گا، کیوں؟ ساس ڈائن ہوتی ہے، کھا جائے گی وہ، کیوں مثبت سوچ نہیں دیتے؟ اور اگر کبھی اماں کے پاس بیٹا بیٹھا ہے تو بیٹی آئی ہے، بہو آئی ہے، اس نے کہا ذرا 2 منٹ میری بات سننا، بھی میاں بیوی کی بہت ساری پرائیویسی ہوتی ہے، ان کی زندگی ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، ایک دوسرے کا پردہ ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری باتوں کی؟ اب اگر کبھی لے گئی بیوی اٹھا کے خامد کو، تو اماں کہتی ہے بس میرے خلاف ہی بات ہونے لگی۔ اتنا منفی ذہن، اور یہ ہم نے بنایا ہے، ذہنوں کو مثبت کریں، اچھا سوچ، اچھی سوچ کو پروان چڑھائیں، نظریاتی زندگی گزارے۔ اگر دوڑ دھوپ صرف بہترین گھر کی ہوتی، اگر دوڑ دھوپ صرف جائیدادیں بنانے کی ہوتی، اگر یہی کام ہوتا، میں کہا کرتا ہوں اگر دولت بڑی پیاری ہوتی نا تو سب سے زیادہ سیدہ فاطمہ کے گھر ہوتی۔ اگر یہ کوئی بہت اعلیٰ چیز ہوتی تو یہ تو وہ والا گھرانہ ہے کہ 3 دن چولہا نہیں جلا، اور کنز المال میں وہ لفظ موجود ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر سیدہ فاطمہ نے اوڑھی ہوئی تھی، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر، اور وہ چکی پیس رہی تھی، چکی چلا رہی تھی۔ کہتے حضور نے دیکھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو ضرور آئے، اور پتہ محبوب نے کیا فرمایا؟ یہ کنز المال میں موجود ہے۔ محبوب فرمانے لگے شہزادی دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کرو، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تمہیں ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھوڑی دشواری ہے، یہاں ہر بندے کی بیٹی دکھی نہیں، جس کو بھی پوچھ لیں دکھی ہے، جس سے بھی پوچھ لیں حضرت جی دعا کرنا، پیر صاحب دعا کرنا، مفتی صاحب دعا کرنا، بزرگ کو دعا کرنا، کیوں جی بیٹی بڑی تکلیف میں، کیوں جی؟ کہتے سسرال والے کام بڑا کراتے ہیں، چکی پیستی ہے، لیپا پوتی کرتی ہے، اس کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ ستو کبھی آ جائیں تو پھر سارا دن ان ستووں پہ ہی گزر جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 3 دن روزے رکھے جائیں اور ایک کھجور اور ایک پانی ملے افطار سحر کے وقت، یوں بھی کبھی وقت گزارا ہے۔ اور میرے عزیزوں یاد رکھنا، ہم نے جو مزاج اختیار کر لیا ہے نا اس وقت، یہ جو پوری دنیا میں گاڑیاں بھاگ رہی ہیں، ملک سے باہر لوگ جا رہے ہیں، دولتیں جمع ہو رہی ہیں، یہ ضروریات کا رٹا نہیں،
یہ ضروریات نہیں، یہ خواہشات ہیں. ضروریات تو پوری ہو رہی تھی، لیکن وہ جو خواہشات کی تکمیل تھی، وہ جو پڑوسیوں کی بڑی کار ہمیں پریشان کر رہی تھی، وہ جو گھر کے سامنے ایک پلاٹ تھا اور دل کر رہا تھا حویلی نہ بنا لوں، وہ جو ٹینشنیں تھی، انہوں نے بہت بھگایا لوگوں کو، تھکا دیا. نظریاتی زندگی، اور نظریاتی زندگی میں کچھ کرنے کا عہد، کچھ ارادہ کیا جائے کچھ کام کرنے کا. تو جب کوئی کام کرنا ہے آپ نے، جب آگے بڑھنا ہے، کچھ مقاصد حسنہ حاصل کرنے، کچھ امور خیر سر انجام دینے، پھر زندگی میں ان کو طے کریں اور ان پر کام شروع کر دیں. دھوپ بھی آئے گی، چھاؤں بھی آئے گی، سکھ بھی آئیں گے، دکھ بھی آئیں گے، لیکن قافلہ رواں دواں رہنا چاہیے.